جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے۔ It's not a no. This is not a balloon and this is not an aircraft. ادھر سائڈ پہ آ جاؤ. اچھا keep making the video. Yes. I am. Look at that. Keep making the video. 1225. Yeah. Aircraft is serviceable, it is unserviceable. I request that. Man, what the fuck is that? It's moving, huh? It's moving. یہ یو ایف او اسی وقت پاکستان میں کیوں نظر آیا؟ 1947 سے اگر ان کو دیکھا جا رہا ہے باقی ممالک میں کئی آئی وٹنس، کئی لوگوں نے دیکھا، تو پاکستان میں یہ پہلے نظر کیوں نہیں آئے؟ یا تو کسی کو نظر نہیں آئے یا کسی نے ریکارڈ نہیں کیے، یہ ابھی ہی کیوں نظر آئے؟ ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، لوگوں کے ہاتھ میں اتنے کیمرے نہیں تھے، تو یہ کوئی آئی وٹنس بھی نہیں تھا پاکستان میں اس کا۔ آئی وٹنس ویسے تو ہر جگہ ملے ہو سکتا ہوں، لیکن لوگوں نے زبان بند کر لی، کیونکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں تو کئی آئی وٹنسز، کئی تصویریں، ویڈیوز ہیں۔ یہ پاکستان میں ابھی ایسا کیا ہوا جو نارمل نہ ہو؟ ان کی انٹینشن یہاں پاکستان کی طرف آئی ہے، ہاں، مطلب جو بھی چیز ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مثلا ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ابھی انیوژول کیا ہوا ہے پاکستان میں ریسنٹلی؟ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جو ابھی ہوا تھا۔ دیکھیں، ابھی ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، جو پاسبلٹیز ہوتی نا وہ تو سب نے کلیئر کر دی پہلے ہی، اور پھر ریڈار میں اس چیز کا نہ آنا ایک یہ سوال پیدا کرتا ہے جو ہم نے 10 سال پہلے اٹھایا تھا۔ صحیح، آپ کو یاد ہے بھید میں یو ایف اوز، کراپ سرکلز، فری میسنز، بلیک ہولز، برمودا ٹرائنگل، پیرامڈز، ان تمام پہ متس اینڈ مسٹریز پہ ہم نے کام کیا۔ یہ تمام گفتگو جو ہو رہی ہے، جو یہ تو دنیا میں بھی ہو رہی ہے، پہلے ہم نے بھی کی۔ یار حالیہ دنوں میں کچھ پاکستان میں جو مجھے ابھی یاد ہے انسیڈنٹ، وہ ایک بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ میرا بھی اسی طرح اشارہ تھا، ہم یہی تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کیونکہ یہاں پہ جنریٹرز اور بیک اپ ہم اپنا کام کر رہے تھے، لیکن جب باہر نکلے تھے ہم اور پتہ یہ چلا تھا جی پہلے کراچی کی لائٹ نہیں، صحیح، پھر سندھ کی لائٹ نہیں، پھر کشمیر تک لائٹ نہیں۔ بہت بڑا فالٹ تھا، پتہ نہیں کیا ایشو تھا، مطلب پورے ملک میں ایک دم بلیک آؤٹ ہو گئے آپ۔ اندھیرا ہو گیا، نہیں کوئی الیکٹریسٹی نہیں تھی جو مطلب اس کے تھرو آ رہی تھی، پیسے تو لوگ جنریٹ کر رہے تھے۔ شراز بھائی، کہا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر یہ امریکہ سائٹ پہ یو ایف اوز کی سائٹنگز رہی ہیں۔ اچھا، امریکہ میں ایک ایریا ہے جسے ایریا 51 کا نام دیا جاتا ہے، وہ اس کو بہت چھپا کے رکھا گیا ہے نا۔ کہتے ہیں جی وہاں پہ کچھ سیکرٹ سروسز یا کہہ لیں یا کچھ سمجھ لیں کہ کچھ اپنی ان کی ایجنسیز کے کام جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں۔ اتنا چھپا کے رکھا جاتا ہے کہ اس کو امریکہ کے نقشے میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ لیکن جگہ وہ قائم ہے۔ اور خاص کر یہ 1940s 50s کے بعد اس پر زیادہ ورکنگ شروع کر دی انہوں نے، نیسا اور یہ تمام جو ہے نا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جو یو ایف او کریش ہوا تھا 1947 میں روزویل سائٹ پر، یہ اس کو وہاں لے جا کر اس پر کام کر رہے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی پہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے کچھ رابطے میں بھی ہیں۔ اب یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ زیادہ تر تو لوگوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے۔ پھر اگر برمودا ٹرائنگل پہ آتے ہیں، اچھا برمودا ٹرائنگل کے جو 3 کونے ہیں ان میں سے بھی ایک جگہ پر کہا جاتا ہے کہ جی ان کا ریسرچ سینٹر ہے، جہاں پر یہ اسی طرح کی ٹیکنالوجیز پہ یا اسی طرح کی اپنے سمجھ لیں مقاصد پر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی جو بلیک آؤٹ ہوا، کیا وہ ہمارا کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ تھا، کوئی ایکسپیریمنٹ تھا؟
دیکھیں ہم اپنی فوج کے ساتھ، ہماری نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے ہر بات ہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. یا تو یہ کوئی فالٹ تھا، کوئی نیچرل فالٹ، لیکن شراز بھائی جو ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ نیچرل فالٹ ایسا کیسے کہ یار کشمیر سے لے کے بلوچستان تک ایک ہی وقت میں پورا ملک. تو اگر تو یہ کوئی ایکسپیریمنٹ تھا، کوئی ٹیسٹ تھا، اللہ اور ترقی دے پاکستان کو اور کامیاب ہو، ایسے 10 ٹیسٹ کریں آپ، کامیاب ٹیسٹ کریں، تو کیا یہ جو اس دن بلیک آؤٹ ہوا تھا اسی جنوری میں ہی، تو کیا اس کے بعد اس یو ایف او ٹائپ چیز کا دکھنا جو ہے، اب یہ تو ایسی چیز ہے کہ اب اس میں رومرز ہیں ساری زیادہ تر نا، کہ اب لازمی اب ہم بھی ایک جدید قوم ہے بھائی. جی جی اچھا وہ جتنے بھی رومرز ہیں نا، جی غبارہ، پتنگ، وہ پھر اس کے علاوہ کوئی سیٹلائٹ، کوئی ستارہ، کوئی اور جہاز، ان تمام کے جواب اس پی آئی اے پائلٹ بھائی کی جو ویڈیو ہے، وہ خود اتنی، ہم تو نیچے ہیں، وہ 35,000 فٹ سے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت اوپر سے، وہ آلریڈی بہت اوپر تھے، ٹھیک، وہاں سے وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یار ہر چیز کی پاسبلٹی ہے، لیکن جہاں وہ اتنی تیزی سے موو ہوتی ہے نا چیز، دیکھیں میں بھی پتنگ اڑاتا تھا بڑے پیمانے پہ نا، پنجاب میں ہم کہتے تھے پتنگ بلے چڑھ گئی نا، بلے چڑھ گئی مطلب بادلوں کے اوپر چلی گئی. جب بہت دور پتنگ پیچا جا رہا ہوں نا آپ کا، وہ ہو جاتا، نظر بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس کی اتنی تیز موومنٹ نہیں ہوتی تھی. پرندے چلے جاتے ہیں بلندیوں پہ، کبوتر جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں شراز میں، 7,000 8,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہیں، یہ اس سے بھی نظر نہیں آتے، دوربین سے بھی، لیکن اتنی تیزی سے موو کرنا اور اتنا ان کا گول حجم ہونا، پھر کسی نے یہ کوشش نہیں کی جو آپ نے کی کہ اس کو تھریش ہولڈ کریں، اس کو مطلب اس کے جو ہے پکسلز کو چینج کر کے دیکھیں، اس کو انالائز کریں. تو اب آپ نے میرے خیال سے 2-3 کلر فارمز کے اندر اس کو دیکھا ہے. تو یہ کیا آپ کیا بتا رہے تھے کہ اس کے اندر، مجھے جب میں نے اس کو انالائز کیا، پہلے تو میں نے اسے پکسل کی ڈیپتھ بڑھائی تاکہ یہ ہم اس میں اور اس کی انفارمیشن، کلر انفارمیشن لے سکیں. جو وائٹ گول آ رہا ہے اصل میں لائٹ سورس ہوتی ہے، اس میں ہر چیز کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اب وہ اسکرین پہ تو ایلیمینیٹ کر رہی ہے، آر جی بی کلر پہ تو پورا ایک کلر دکھ رہا ہے، تو میں نے اس میں سے کلر ہٹائیں، پھر ڈیپتھ کی ہے جو بھی، جب بعد میں اور پھر میں نے اس کی جو لیول سیٹ کیے ہیں تو بلیک اینڈ وائٹ کے، تو اس میں جو رزلٹ پتہ چل رہا ہے لائٹ سورس جو ہے وہ امیج کے نیچے ہے. اچھا عجیب بات شراز بھائی یہ ہے، جو کہا جاتا ہے یا جو اس کو ایک امیج بنائی جاتی ہے، وہ بھی ایسے ہی کہ جو سینٹر اس کی جو ہے نا، یو ایف او کو جو سینٹر ہے، وہاں سے جو ہے نا ان کی کوئی سمجھنے آگ یا روشنی نکلتی ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو سائڈیں اور سینٹر میں سے کچھ الگ پتہ چل رہا ہے. اچھا کراپ سرکلز کے بارے میں اگر جس پہ ہم نے کام کیا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. کراپ سرکلز وہاں ملے جہاں یو ایف اوز کو دیکھا گیا. صحیح یاد ہوگا شراز بھائی آپ کو تو؟ جی اچھی طریقے سے یاد ہے، بڑے ڈیپ ٹاپک تھا، ڈیپ انٹرسٹ ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ جی زیادہ تر امریکہ، پھر بعد میں تو فرانس بھی، بعد میں تو شکاگو بھی، کئی جگہ مختلف ممالک، مختلف شہروں میں، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کسی انسان نے نہیں بنایا. صحیح، راتوں رات بن جاتے ہیں، راتوں رات بن جاتے ہیں، اچانک ہی راتوں رات. یہ جی ہوا کہ جہاں یو ایف اوز کو دیکھا جاتا، وہاں اس طرح کے، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ فصل ہے، اور یہاں بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، آپ سرچ کیجئے گا، اگر کراپ سرکلز آپ کو بہت مل جائیں گے. یہ مختلف لینڈنگ ایریا اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ شاید یہ کہتے ہیں کہ یار راتوں رات فصلوں پہ، جنگلوں میں ایسے نشان، اور اتنے پراپر نشان کوئی انسان نہیں بنا سکتا. صحیح، جو ان کے بڑے بڑے ریسرچرز ہیں، رائٹرز ہیں، ان سب نے کسی وہ سمجھ لیں اوتھینٹک آنسر پر تو نہیں پہنچے، لیکن ان کا ایک بات ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ اور مسٹری ہے کہ راتوں رات یہ کیسے بن جاتے ہیں. اور اتنا ان کا ایکوریٹ آپ چیک کریں کہ اگر جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے وہ کمپس سے دائرے بناتے ہیں، اتنا ایکوریٹ جناب. یہ بہت بڑا ایریا ہے، آپ دیکھیں برڈ آئی ویو سے بھی اتنا چھوٹا دکھ رہا ہے، یہ اوپر سے دکھ رہا ہے، بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ایکوریسی کتنی ہے جناب. یہ دیکھیں، یعنی کہ جو چیز یہ بنا رہی ہے وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے، جو اس کو اتنا ایکوریٹ کر رہی ہے. ڈیزائن دیکھیں آپ جی، جو دیکھیں، یہ تو کسی آبجیکٹ کی شکل. اچھا جب ہم نے اس پہ کام کیا تھا نا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو اس سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان سے بات ہوئی تھی تو وہ اس کو کچھ سائن بھی کہہ رہے تھے ان کی طرف سے کوئی نشانیاں بھی ہیں، سائن بھی ہیں، اگر اس پہ ورکنگ کریں مجھے ایک بہت حد تک یقین بھی ہے کہ ہو رہی ہوگی ورکنگ، کر رہی ہوگی ہماری مطلب ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ جو ہیں اس پہ جو ہمارے بھی سمجھ سامنے نہیں آتے وہ لیکن کر رہے ہیں، صرف ہمارے نہیں باہر تو کر ہی رہے تھے اس کے اوپر ریسرچ کام، یہاں بھی کر رہے ہیں، اور اب اس ویڈیو کے بعد تو میرے خیال سے اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی یہ چیز. تو یہ جی مجھے یہاں تک لگتا ہے شراز بھائی کہ یہ جو ایریا ہے ہمارے بہاولپور اور رحیم یار خان کا جہاں پر اس کو دیکھا گیا ایگزیکٹلی جو انہوں نے بھی بتایا، اور وہاں رحیم یار خان میں بھی ایک شخص نے جو ہے نا اس کی ویڈیو بنائی، وہ بھی ہمارا بہت فصلی علاقہ ہے، زرعی علاقہ ہے بہت. تو مجھے بہت حد تک لگتا ہے کہ اگر اس کو ذرا اوپر سے دیکھا جائے اس ایریے کو تو کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی شاید کراپ سرکل مل جائے شاید. اچھا یہ ڈاٹ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو بہت سارے ڈاٹس ہیں اس کے ساتھ، اور جس امیج پہ آپ نے ورکنگ کی ہے اس پہ اس کو بھی آپ دیکھیے گا کہ ان ڈاٹس کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ ڈاٹ آ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ مطلب بلیک کی چیزیں کی یہ مجھے زیادہ، کیونکہ دیکھیں وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ جو دکھتی ہے آبجیکٹ دکھتا ہے وہ زیادہ تر راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی گھوم رہی ہے. فرسٹ ٹائم ہم امیج میں جب ڈیپ اینالائز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بلیک ہول سرکل مل رہا ہے، کسی کا کونے پہ کوئی یہ لائٹس ہیں جہاں پہ لائٹ ایلومینیٹ نہیں کر رہی ہے اور وہاں سے جو پکسل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی بڑا آسان کر کے کہ یہ بیسکلی کیا ہوا ہے. یہ دیکھیے گا ابھی یہ جی اوریجنل جو انہوں نے وہ ویڈیو بنائی، ٹھیک، آپ نے اس سے تصویر لی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی کلر کریکشن چینج کر کے دیکھا، ٹھیک، آپ نے اس کو زوم بھی کر کے دیکھا، یہاں پر آپ نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کیا، اس کے پکسلز کے اندر آپ نے چینجز کیے، کلر ختم کیا اس میں، ٹھیک، اور یہاں آپ کو کچھ نیچے جو ہے کچھ روشنی نما ملی، اور پھر جب آپ نے اور ڈیپ میں جا کر دیکھا تو آپ کو پھر یہ ملا. اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ سائڈوں پہ بھی اس کے کچھ ڈاٹس ہیں اور سینٹر میں بھی دیکھیں آپ نے کچھ عجیب سی، آپ دیکھیں کہ کچھ کوئی ہے مجسم چیز ہے کیونکہ اس میں لائٹس نہیں ہیں. سینٹر میں بھی دیکھیں ایک ڈارک وہ آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، شیڈ آ رہا ہے. یو ایف او ان آئیڈینٹیفائنگ فلائنگ آبجیکٹ، ایک ایسی اڑنے والی چیز جس کا کوئی نام نہیں، کچھ کو کوئی پہچان نہیں. یو ایف او اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح اسی کو دیکھا گیا ہے پہلے دنیا کی بیشتر ایریاز میں، علاقوں میں. ریڈار پہ یہ آ نہیں رہی سامنے، جتنی پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں وہ سب نے دیکھ لیں، نہیں سمجھ آ رہی بات. یہ پاکستان میں پہلی بار نظر آئی، ریکارڈ ہوئی. حالیہ دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے جس کے بعد ایسا ہو سکتا ہے؟ تو لگتا ہے ایسا ہی کہ شاید ایک بلیک آؤٹ ہوا تھا پاکستان میں، اور اس سے پہلے اگر یہ آئے ہیں یہاں یا تو دیکھے نہیں گئے یا ریکارڈ نہیں ہو سکے. اچھا آپ بلیک آؤٹ کا بول رہے ہیں تو یہ آئے تو بلیک آؤٹ ہوا یا یہ اس وقت آئے ہوئے تھے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے شاید کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے، کوئی ٹیسٹ کیا ہے، اور جس کے ریزلٹ میں ایک پورا بلیک آؤٹ ہوا ہے، اس کے بعد شاید یہ ظاہر ہوئے ہیں پاکستان. مجھے ایسا صحیح. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، پیرامڈس اور ان کے جو کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں وہ جیسا ابھی سیٹلائٹ سے دکھا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ سب بتاتے ہیں کہ یہ اس جگہ ایکچوئل کیسے بنے، اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی تھی. اسی سوال پہ ہمیں وہ ہماری معزز نادیہ خان جی نے کوئی ایک سے زائد بار بلایا، یہی سوالات کیے بھی تھے انہوں نے اپنے مارننگ شو میں. تصویر دکھائیے گا شراز بھائی، پیرامڈس، برمودا ٹرائنگل، بلیک ہولز. یہ اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک اپنے قرآن پاک کو اگر ہم غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کئی نشانیاں ملیں گی اس سے، جس پہ آج جو ہے نا سائیں فرماتے کہ انہوں نے فالو کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے. صحیح. ہم جو ہیں ان کو ٹھیکے میں مل گیا اور وہ جو ہے پیچھے رہ گئے. بہرحال تو یہ جی بات یہ ہے کہ ایک چیز خود سامنے آئی ہے. کوئی اور وجہ ابھی اس کے آنے کی مجھے نہیں، مجھ سے پوچھا جا رہا تھا بار بار کہ جی آپ کا کیا کہنا ہے. صحیح. 1940 سے مطلب 50-60 سال پہلے ایک چیز جو دنیا میں دیکھی گئی وہ یہاں دکھنا شروع ہوئی اب. اور کوئی پاسبلٹی اس کی لگتی نہیں ہے یو ایف او سے ہٹ کے. اور جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ سیلف خود ایک پائلٹ ہیں جو جہاز چلا رہے ہیں.
ساری سوالوں کے جواب تو انہوں نے وہیں دے دیے تھے کہ نہیں یہ کوئی بلون نہیں ہے، یہ کوئی فلائنگ آبجیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور جب وہ موو ہوئے ہیں تو وہ خود بھی بہت حیران ہو گئے جس طرح اس کی موومنٹ ہوئی ہے. اور حالیہ دنوں میں جو ہوا ہے ایک جسے کہتے ہیں نا کچھ ایسا عجیب و غریب جس کے بعد ایسا ہوا، تو مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے شراز میں کہ ایک بلیک آؤٹ ہوا ہے. دونوں آپشنز ہیں، یا تو شاید ہم نے کوئی کوشش کی ہے، اچھا ان سے رابطہ کرنے کی، یا تو ہم نے کوئی کوشش کی ہے، کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے، کوئی ٹیسٹ کیا ہے، یا تو اس سے ہٹ کے کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ ٹیسٹ کیا ہے جس کے رسپانس میں وہ آئے ہیں. ایک ٹیسٹ ہوا ہے بی بی میزائل کا، جو کیا کہتے ہیں ایک ٹیسٹ میزائل ابھی ریسنٹلی اناؤنس بھی کیا ہے، بہت کامیاب کہ ٹیسٹ، بہت دور تک بر اعظم کہاں تک ہماری رینج گئی ہے. یقیناً جی آج بھی بے انتہا ایسی نشانیاں کہہ لیں، ایسے واقعات کہہ لیں کہ جن سے یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں یار کوئی ذات ہے جس کا جو بہتر جانتی ہے، جس کو علم ہے. اور کچھ چیزیں جو ان کا آج بھی کوئی سمجھ لیں حتمی جواب جو ہے وہ مل نہیں سکا. اب دیکھیں ایک شروعات ہوئی ہے، یقیناً اس پہ کام ہو رہا ہوگا اور بڑھا ہوگا، پہلے سے بھی ہو رہا ہوگا. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں، خیر خیریت سے رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کی خبر ہو، خوشیوں والی خبر ہو، کوئی غم والی خبر نہ ہو. تو جی فی الحال دیں اجازت، زندگی رہی ہوگی ملاقات انشاءاللہ. السلام.